بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے بچے اور آپ کی اولاد اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ستاتی ہے، اگر بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماں کو ستاتی ہیں، اسکول نہ جانے کی ضد کرتی ہیں یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں یا ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے یعنی آپ کی بات نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر بچے آپ کی نافرمان ہیں اور آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی اور جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کرے گی، اور اس وظیفے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار سے اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محنت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے پیسے کماتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے بڑا ہو کر، کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے اور جب بچہ ہی ضدی بن جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، ایسی صورت میں ماں باپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور شفقت سے پالا ہوتا ہے وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے اور وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یعنی یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، پوری اولاد ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا پھر چاہیں تو آپ کی اولاد اب جوان ہو چکی اور آپ اس کے بعد نہیں مانتی۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے تو انشاءاللہ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، پھر چاہے کسی بھی نماز کے بعد یعنی تہجد کے بعد، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا پھر عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آئے آپ کو وظیفے کا عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا یوں ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں یعنی درود ابراہیمی، تو جان لیجئے کہ آپ نے یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، وہی سورۃ اخلاص جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ نے پانی والے گلاس پر پھر سے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی، اور اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی، آپ موبائل سے یا قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے تو آیت الکرسی بھی بہت آسان ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ اور یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ پورے سکون اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں، تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے،
لہذا اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، لہذا اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جب اس پانی پر پھونک مار لیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس میں سے نکالتے جائیں گے اتنا ہی پانی اور اس میں شامل بھی کرتے جائیں گے۔ اب جب آپ یہ وظیفہ کر کے پانی پر پھونک مار لیں تو پھر آپ نے ایک انتہائی اہم کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دینی ہے۔ پہلے تو یہ جان لیجیے کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتے، یعنی عورت بھی یہ عمل کر سکتے اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے اور جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ لہذا یہ دعا آپ نے پوری خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے اور اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن تک پلانا ہے۔ اور ہمارے گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتے سب لوگ اکٹھے ہی بیٹھ کر جاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال دیتے ہیں، پھر چاہے وہ جگ ہو، کولر یا کوئی بالٹی وغیرہ ہو، تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اس پانی والے پورے برتن میں ملا لیں، یعنی جس بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر رکھا ہے اس میں سے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پانی پینے والے پانی کے پورے برتن میں شامل کر لیں۔ پورے جگ میں یا جو بھی برتن آپ اپنے پینے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں مکس کر لیں۔ مقصد یہ کہ وہ پانی اپنے 3 دن تک اپنے بچوں کو پلا دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کی فرما بردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا پورا طریقہ میں نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو میں دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ لیکن اگر کچھ مزید جاننا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس وظیفے پر آپ کے چند منٹ ہی لگیں گے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی اپنی زندگی کے سکون کے لیے نہایت ہی زبردست رہے گا۔ اس کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے، اور جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچے کی وجہ سے دیکھنے پڑ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق محمد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔